سامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اس بابرکت مہینے کی مبارکباد پیش کروں گی کہ یہ مہینہ پھر سے ہمارے بیچ موجود ہے۔ الحمدللہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو اس مسئلے پر ہے کہ کیا جب روزہ فرض ہے، اس کا رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، تو پھر جو مسافر سفر کی حالت میں ہے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیا وہ روزہ رکھے گا یا پھر وہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کی قضا بعد میں کرے گا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ جانتے چلیں گے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا رکھتا ہے، سختی کا نہیں رکھتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ ماہ رمضان کی فضیلت و بزرگی کا اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ بتا دے رہا ہے کہ جو شخص مقیم ہو، یعنی اپنے گھر میں ہو، یعنی اپنے شہر میں ہو، تو روزہ رکھے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے چھوٹ ہے، یعنی کہ وہ ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کرے گا۔ 11 مہینے میں اپنی سہولت کے حساب سے وہ روزے کی گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان حالتوں میں رخصت دے کر تمہیں تکلیف سے بچایا گیا ہے۔ ہمارے لیے اسلام کی آسانیاں ہیں جس کا فائدہ اٹھانا ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے غزوہ کے لیے نکلے۔ آپ روزے سے تھے، لیکن آپ ایک وادی میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں سے بھی کہا کہ اپنا روزہ توڑ دیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے۔ سفر کی سختی میں روزہ توڑ دینا جائز ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے فعدۃ من ایام اخر، یعنی کہ اس گنتی کو بعد کے دنوں میں پورا کر لیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ اختیار ہے۔ اب تو جس طرح سفر زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اگر بندے کو تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھ لے، ورنہ تو چھوٹ ہے، چاہے تو روزہ رکھے یا نہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تو ان میں سے بعض تو روزہ رکھ لیتے اور بعض نہیں رکھتے، اور جو روزہ رکھتے تو نہیں رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں لگاتے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں سخت گرمی کے موسم میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ گرمی کی سختی کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھے رکھے پھر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی روزہ نہ تھا۔ دیکھیے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی روزہ نہیں تھا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے روزے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ توڑ دیا اس نے اچھا کیا، اور جو نہ توڑے یعنی روزے کو پورا کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رخصتیں دی ہیں یعنی آسانیاں دی ہیں اسے لے لو، یعنی کہ قبول کرو آسانیوں کو، اور اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو نہ رکھو۔ اس پر ایک اور حدیث سے ہم دلیل لیں گے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر روزے رکھتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو رکھ لو،
اور اگر تم نہ چاہو تو نہ رکھو۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر کے روزے کا اختیار ہے، چاہے تو رکھو چاہے تو نہ رکھو۔ ایک اور حدیث ہے جس کو بھی بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پر سایہ کیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ روزے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہو۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس طرح رمضان کے روزے پے در پے ہے، یعنی ایک کے بعد ایک ہے، کیا چھٹے ہوئے روزے بھی اسی طرح رکھے جائیں گے؟ تو اس میں حرج نہیں ہے، چاہے تو ایک ساتھ رکھے اور چاہے تو الگ الگ کر کے 11 مہینوں میں رکھے، کوئی بات نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا سفر کی حالت میں کس طرح روزہ رکھا جائے گا، یعنی چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو نہ رکھے۔ آیت مبارکہ اور ان تمام احادیث سے ہمیں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مسافر کے لیے رخصت ہے، چاہے تو رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اس امت کے ساتھ آسانی کا، نہ کہ سختی کرنے کا، یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوئی ہے جس کا امت کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس رمضان کو ہم تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت و عافیت والا بنا دے اور اپنی بارگاہ میں ہم تمام کے روزے اور مسنون عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔